ارتضیٰ گھر میں داخل ہوا تو شام ڈھل رہی تھی۔ غیر معمولی خاموشی نے استقبال کیا تھا۔ گھر میں ادھر ادھر کوئی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ میمونہ بیگم بھی شاید اپنے کمرے میں ہی تھیں۔ مہا کے اغوا نے ان کے وجود میں قیامت سی جگا دی تھی۔ وہ یکدم جیسے صدیوں کا مریض بن گئی تھیں۔ کہاں سے ڈھونڈ کر لاتی اپنی پھول سی بیٹی کو، دشمن جانے کہاں لے گئے تھے اسے کہ وہ اس کی آواز تک سننے سے محروم ہو گئی تھیں۔ پورا دن محلے کے لوگ ہمدردی کے لیے آتے رہتے تھے۔ رشتہ داروں کو بھی ابھی خبر نہ ہوئی تھی، کیونکہ میمونہ بیگم کے سسرالی رشتہ دار سب دور دراز علاقوں میں مقیم تھے۔ کم ہی ملنا جلنا ہوتا تھا۔ خاندان میں کسی کی شادی یا موت ہی عموماً ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کرتی تھی، ورنہ وہ سب اپنے گھروں میں اپنے ہی جھمیلوں میں گھوم رہا کرتے تھے۔ پھر کون آ کر ان کی دل جوئی کرتا؟ ہاں، ارتضیٰ کی تائی جان البتہ میمونہ بیگم سے تعلق بنائے رکھتی تھیں، اور اس کی وجہ مہا تھی۔ تائی نے بچپن ہی سے اپنے بڑے بیٹے بلال کے لیے مہا کو میمونہ بیگم سے مانگ لیا تھا۔ منگنی وغیرہ کا سلسلہ نہ ہوا تھا، بس زبانی بات چیت میں ہی رشتہ قبول کر لیا گیا تھا۔ مہا بھی اس رشتے سے بخوبی واقف تھی اور بلال کو پسند کرتی تھی۔ بلال انگلینڈ میں پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اب وہیں کسی کمپنی میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ تایا کے انتقال کے بعد اس نے ماں کو اپنے پاس بلوا لیا تھا، مگر تائی کا دل وہاں نہ لگا تھا۔ اپنا وطن، اپنے لوگ ان کی کمزوری تھے، سو وہ بیٹے کے اصرار کے باوجود بھی پاکستان لوٹ آئی تھیں۔ لاہور میں ان کا میکہ بھی تھا اور سسرال بھی، سو وہ ان کے درمیان رہنا پسند کرتی تھی۔ انہیں کراچی کا چکر لگائے بھی عرصہ ہو چکا تھا۔ فون پر بات چیت ضرور ہوتی تھی، لیکن وہ میمونہ بیگم اور اس کے بچوں سے ملنے کم ہی آیا کرتی تھیں۔ مہا بھی انہیں میٹرک کے امتحان کے بعد ماموں کی بیٹی کی شادی میں ملی تھی۔ تائی بھی بہت باری صدقے جا رہی تھیں، مہا کے اور سبھی سے اپنی بہو کہہ کر ملوا رہی تھیں۔ ان کے اس طرح مہا کو بہو کہہ کر متعارف کروانے پر میمونہ بیگم نے اعتراض نہ کیا تھا اور نہ ہی ارتضیٰ نے۔ مہا ان کی امانت تھی، سو وہ اسے جس نظر سے دیکھ رہی تھیں اس پر سبھی کو اطمینان تھا۔ تائی جان فطرتاً خاصی تنگ مزاج تھیں، ناک پر مکھی بیٹھنے نہ دیتی تھیں، نرم لہجے میں بھی کڑوی بات کہنے کا ہنر جانتی تھیں۔ پورا خاندان ان کے دھوپ چھاؤں مزاج کی وجہ سے بہت محتاط انداز میں ان سے ملا کرتا تھا۔ تائی کسی کی پرواہ نہ کرتی تھیں۔ دوسری طرف ارتضیٰ اور مہا تائی کی فطرت کو سمجھتے تھے۔ وہ لیے دیے انداز میں رہتے، مبادا ان کی کوئی بات کہیں تائی کے مزاج کے خلاف نہ ہو جائے۔ ان دونوں بہن بھائیوں کا یوں پرے رہنا اور اخلاق نبھانا انہیں بے حد پسند تھا۔ لیکن اب حالات بدل گئے تھے۔ مہا کی تعلیم مکمل ہونے کو تھی، اب شادی کی تیاری ہونا باقی تھی، لیکن تائی کوئی بھی بات کر کے نہ دے رہی تھیں۔ ان کی خاموشی نے میمونہ بیگم کا دل دھڑکا دیا تھا۔ مہا بچپن سے جس کے نام سے منسوب تھی، اسی لڑکے کے ساتھ ہونی ضروری تھی، مگر منگنی کا نہ ہونا میمونہ بیگم کو خدشات میں مبتلا کیے رکھتا تھا۔ وہ ڈرتی تھی کہ تائی اپنے پڑھے لکھے کماؤ پوت کے لیے کہیں کوئی دوسری لڑکی نہ پسند کر لیں۔ انہیں ڈر تھا کہ پڑھ لکھ کر کہیں مہا کو ٹھکرا نہ دے، کیونکہ ساری عمر انگلینڈ میں رہا تھا، وہیں کی تہذیب سے آشنا تھا۔ جانے اسے مہا کا مشرقی انداز پسند آتا کہ نہیں، کیا وہ انگلینڈ میں رہ کر کسی دوسری لڑکی میں دلچسپی رکھتا تھا؟ میمونہ بیگم کو اس بارے میں کوئی سنگن نہ تھی۔ وہ مہا کے لیے اکثر بے قرار ہو جایا کرتی تھیں، لیکن آج صورتحال مختلف تھی۔ مہا اغوا ہو چکی تھی اور اس کا اس طرح سرے راہ اٹھا لیا جانا دنیا کی نظر میں ذلت اور رسوائی کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ مہا کے ماتھے پر کلنک لگ چکا تھا۔ اگر اس اغوا کی خبر تائی جان کو ہو جاتی تو جانے کن حالات کا سامنا کرنا پڑتا۔ بیٹی کی گمشدگی اور آنے والے وقت کے اندیشے نے آج میمونہ بیگم کو بالکل الٹا کر رکھ دیا تھا۔ وہ بڑھتے خون کے فشار کے ساتھ بستر پکڑ کر بیٹھ گئی تھیں۔ کہاں سے لاتی اپنی لاڈلی کو؟ کیسے یقین دلاتی دنیا کو کہ وہ لڑکی آج بھی معصوم اور پاکیزہ تھی؟ کیا کسی اغوا شدہ لڑکی کو زمانہ قبول کر سکتا ہے؟ کیا اس کی عزت اور حرمت بحال رہ سکتی ہے؟ کیا اس کا رشتہ دوبارہ قبول کیا جا سکتا ہے؟ یہ وہ سوال تھے جو میمونہ بیگم کے حواس لے اڑے تھے۔ انہیں سمجھ نہ آ رہا تھا کہ وہ اس کڑے وقت کو کس طور جھیلیں گی۔ وہ حد سے زیادہ دل گرفتہ تھیں اور منہ سر لپیٹ کر گھر میں اندھیرا کیے اوندھے منہ بستر پر پڑی تھیں۔ شام ڈھلے گھر واپسی پر ارتضیٰ نے آتے ہی گھر کی لائٹس آن کر کے اندھیرے کو دور کر دیا تھا۔ وہ ماں کے بارے میں سوچتا اپنے کمرے میں آیا تو رحمت بی بی نے اس کا راستہ روکا تھا۔ سر، کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ ارتضیٰ کا دل بھر آیا تھا۔ مہا گھر پر نہیں تھی، وہ جہاں بھی تھی جانے کس حال میں تھی، اس نے کھانا کھایا تھا کہ نہیں؟ ارتضیٰ نے بے بسی سے گہری سانس لے کر رحمت بی کو دیکھا، پھر ہولے سے پوچھا، امی کہاں ہے؟ کیا انہوں نے کھانا کھایا ہے؟ نہیں سر، انہوں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، ان کی طبیعت ناساز ہے اور وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہیں۔ اوہ، کیا تم نے دوا دی انہیں؟ ارتضیٰ نے اسے دیکھا، وہ اس کے ماتحت بھی تھی اور ڈیوٹی کے علاوہ گھر کو بھی دیکھ رہی تھی۔ جی سر، بلڈ پریشر کی دوا دی تھی، لیکن ان کا شوگر لیول بھی بہت ہائی ہے اور دوا سے پہلے کھانا ضروری ہے، مگر بیگم صاحبہ کچھ کھانے کو راضی نہیں ہو رہی۔ بیٹی کے غم نے انہیں ادموا کر رکھا ہے، اس نے جیسے تفصیل کہہ سنائی۔ ارتضیٰ نے سر جھکا لیا تھا۔ آخر کہاں سے لاؤں میں مہا کو؟ سارا قصور میرا ہے رحمت بی بی۔ میں نگین کے لیے پریشان رہا، لیکن یہ بھول گیا کہ مہا بھی میری ذمہ داری ہے۔
مجھے اس کے تحفظ کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے تھا، لیکن میری غلطی کی سزا مہا کے حصے میں آئی ہے۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ سر، اللہ خیر کرے گا۔ ویسے کوئی خبر ملی ان کے بارے میں؟ رحمت بی بی کا تجسس اٹھ کر آ گیا تھا۔ نہیں، ارتضیٰ نے اداسی سے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ کچھ پتہ نہیں ہے مہا کا، جانے وہ اسے کہاں لے گئے ہیں۔ اب کیا ہوگا سر؟ کیا آپ ان کے خلاف کوئی نئی پلاننگ کر رہے ہیں یا کوئی آپریشن ہونے جا رہا ہے؟ ارتضیٰ نے اس بار کڑی نظروں سے رحمت بی کو دیکھا تھا۔ دس از نن آف یور بزنس۔ آپ کچن سنبھالیے اور کھانا لائیے، میں کپڑے بدل کر امی کے کمرے میں جاؤں گا، آپ کھانا وہیں لے آئیں، اوکے؟ یس سر۔ وہ اپنا ساموں لے کر فوراً پلٹ گئی تھی۔ ارتضیٰ کے موڈ کے اتار چڑھاؤ سے اسے بہت ڈر لگتا تھا۔ رحمت بی بی کے جاتے ہی ارتضیٰ نے قدم اپنے کمرے کی طرف بڑھا دیے تھے۔ زینہ چڑھ کر وہ کوریڈور میں آیا تو اس کے کمرے سے پرے دائیں جانب کارنر کے کمرے کا دروازہ ایک تیز آواز کے ساتھ دھاڑ سے بند ہوا تھا۔ ارتضیٰ چوکنا سا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کون تھا وہاں؟ وہ مہا کا کمرہ تھا اور اس کمرے کا دروازہ عموماً کھلا رہتا تھا۔ پھر آج وہ دروازہ کس نے اتنی تیز آواز کے ساتھ بند کیا تھا؟ وہ دبے قدموں کوریڈور سے کسی بلی کی طرح چلتا ہوا آیا تھا۔ ریوالور ہاتھ میں لے کر ارتضیٰ نے بے حد محتاط انداز میں بند دروازے کا لاک گھما کر اسے دھکیلا۔ دروازہ ہلکی سی آواز کے ساتھ چوپٹ کھل گیا تھا، مگر کمرہ خالی تھا۔ سامنے ہی بیڈ کے ساتھ پڑی چھوٹی ریک کے اوپر مہا کی مسکراتی تصویر نے اسے خوش آمدید کہا تھا۔ ارتضیٰ دم ساتھ کر مہا کی صورت تکنے لگا۔ وہ اپنی تصویر میں بھی مسکرا رہی تھی۔ دروازہ شاید ہوا کے زور سے بند ہوا تھا۔ ارتضیٰ از خود اندر چلا آیا تھا۔ اس نے مہا کی تصویر اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لی تھی۔ آئی ایم سوری مہا، میرا پروفیشن آج تمہارے لیے بھی امتحان بن گیا ہے۔ جانے آج کا سارا دن تم نے کس طرح گزارا ہوگا، مگر یاد رکھو تمہارے بھائی نے ایک سانس بھی کھل کر نہیں لی، وہ کانٹوں پر چلتا رہا ہے مہا۔ آج دن بھر میں نے خود کو بہت کوسا ہے۔ کتنی بڑی خطا کی ہے میں نے تمہیں نظر انداز کر کے۔ تم میری ذمہ داری ہو مہا، لیکن میں اس ذمہ داری کو ٹھیک سے نہیں نبھا سکا۔ جب ہی تو یہ وقت دیکھ رہا ہوں۔ تم کہاں ہو مہا؟ کاش میں وہ ٹھکانہ جان سکوں جہاں وہ بدبخت تمہیں لے گئے ہیں، کاش میں تمہیں باعزت واپس لا سکوں۔ وہ رو رہا تھا۔ اندر بند آنکھوں سے بہتی اشکوں کی لکیریں اس کے رخساروں پر چمک رہی تھیں، مگر وہ خود میں گم تھا۔ تم جیسے ہیرا لڑکی کو میں اتنی آسانی سے نہیں کھوؤں گا مہا۔ تم میری بہن ہی نہیں، میری بیٹی بھی ہو، میری عزت ہو، اور ارتضیٰ کی عزت پر کوئی ماں کا لال انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ بگ ٹائیگر نے یہ اچھا کام کر کے اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اسے کیا انجام دوں گا۔ وہ بچ نہیں سکے گا مہا، تمہیں چھونے والے وہ تمام ہاتھ میں کاٹ ڈالوں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے، یہ وعدہ ہے مہا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ دل میں لگی آگ کسی طور سرد نہ ہو رہی تھی، سو وہ مہا کی تصویر سے دل کا حال کہتے اپنے اندر کا غبار نکال رہا تھا۔ کون ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں مرد نہیں روتے، جو محبت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں رشتوں کی، وہ یقیناً روتے ہیں۔ سو وہ بھی رو رہا تھا، اور ایک دم وہ یہ بھول گیا کہ وہ پولیس کا اعلیٰ عہدیدار ہے، مگر اعلیٰ عہدیدار تو رلاتے ہیں، روتے تو نہیں۔ لیکن وہ رو رہا تھا اپنی چھوٹی بہن کے لیے، اس کی عزت اور اپنی بے عزتی کے لیے۔ کیا دن آ گئے تھے زندگی میں، سب کچھ تلپٹ ہو کر رہ گیا تھا۔ ارتضیٰ نے لرزتے ہاتھوں سے مہا کی تصویر دوبارہ ریک کی زینت بنائی اور کمرے پر ایک تائرانہ نگاہ ڈال کر واپسی کو پلٹ گیا تھا کہ خاموش فضا میں موبائل کی بیپ تیز آواز سے گنگنائی تو وہ چونک کر وہیں رک گیا۔ اس کی نظریں بیڈ پر پڑے تکیے کے نیچے جھانکتے مہا کے موبائل پر پڑیں، جس پر اسکرین جھلملا رہی تھی۔ ارتضیٰ نے تیزی سے آگے بڑھ کر موبائل اٹھا لیا تھا۔ پہلا خیال جو ذہن کے دیوار سے ٹکرایا تھا وہ یہی تھا کہ آج مہا کالج جانے سے پہلے کیا موبائل گھر پر ہی بھول گئی تھی۔ او گاڈ، تبھی مہا نے ارتضیٰ سے کوئی رابطہ نہ کیا تھا، اور ادھر ارتضیٰ نے کتنی بار نمبر ملایا اس کے سیل کا، صرف اس امید پر کہ شاید وہ فون اٹھا لے گئی ہو، اپنے اغوا کاروں کے بارے میں کوئی انفارمیشن دے گی یا پھر اپنی بے کسی کا حال سنائے گی، مگر ایسا کچھ نہ ہوا تھا، اور اس نہ ہونے کا ذمہ دار وہ موبائل تھا جو تکیے کے نیچے پڑا رہ گیا تھا، اور جسے آج سے پہلے کبھی مہا نہیں بھولی تھی۔ ارتضیٰ نے آنے والی کال کو سنے بغیر ڈسکنیکٹ کر دیا تھا۔ وہ رمشا کی کال تھی، مہا کی بہترین دوست۔ ارتضیٰ بھلا اس کے سوالوں کا کیا جواب دیتا؟ وہ خود اپنے سامنے لاجواب کھڑا تھا۔ اسے بھی تو ابھی اپنے ضمیر کو مطمئن کرنا نہیں آیا تھا، جو مہا کے اغوا کے بعد سے مسلسل کچوکے لگا رہا تھا۔ تب اچانک کال کٹتے ہی موبائل کے وال پیپر نے ارتضیٰ کی نگاہوں کو میسمرائز کیا تھا۔ چند دن پہلے کھینچی جانے والی تصویر اس لمحے ارتضیٰ کے دل کو انگاروں سے بھر گئی تھی۔ یہ اس دن کی تصویر تھی جب مہا نے اشعار سنا کر اسے حیران کر دیا تھا اور اپنی باتوں سے بھائی کا دل مول لیا تھا، جاتے جاتے اپنی اس کی یادگار سیلفی کہہ کر بنائی تھی کہ یہ تصویر آج کے خوبصورت لمحوں کی یادگار رہے گی، اور وہ سیلفی وال پیپر پر سج کر امر ہو گئی تھی۔ اب جب کہ مہا ان سب سے دور جانے کہاں تھی اور کس حال میں تھی،
وہ تصویر دل پر آگ لگا رہی تھی۔ اس بار بہت بری طرح ہرٹ ہو کر ارتضیٰ نے موبائل کو بستر پر یوں پھینکا جیسے اسے کسی بچھو نے ڈنک مارا ہو۔ آنکھیں ایک بار پھر سے مرچوں سے بھر گئی تھیں، کئی اشک گلے میں پھندا لگا گئے تھے۔ ماں کی یاد نے ارتضیٰ کو گویا پاگل کر دیا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے میں چلا آیا تھا۔ واش روم میں بند ہو کر وہ دل کھول کر رویا تھا، اتنا کہ اندر کا سارا ملال نمکین پانی کے ساتھ بہہ گیا تھا۔ اب وہ خود کو سنبھال رہا تھا۔ عورتوں کی طرح ٹس سے بہانا اور خود کو کمزور ثابت کرنا ارتضیٰ کو قطعاً منظور نہ تھا، لیکن ماں کی کمی اور اس کی یاد نے ارتضیٰ کو زج کر ڈالا تھا۔ اس نے جلدی سے شاور لیا اور نائٹ ڈریس میں ملبوس ہو کر ماں کے کمرے کی راہ لی تھی۔ وہ بیمار اور پریشان تھیں، بیٹی کی جدائی میں پل پل مر رہی تھیں۔ ارتضیٰ کو اب انہیں بھی سنبھالنا اور دلاسا دینا تھا۔ میمونہ بیگم کروٹ سے لیٹی تھیں، انہیں اپنے کمرے میں ارتضیٰ کی آمد کی خبر نہ ہو سکی تھی۔ ارتضیٰ نے آتے ہی ماں کی نڈھال حالت کو بھانپتے ہوئے ان کی پائنتی پر نشست جمائی اور ماں کے پیروں پر نرمی سے ہاتھ پھیرا۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی امی؟ میمونہ بیگم نے پلٹ کر قدموں میں بیٹھے بیٹے کو دیکھا، پھر دل چھوڑ کر روتے ہوئے تیزی سے اٹھیں اور اسے لپٹ گئی تھیں۔ ان کے اشک بڑی روانی سے بہہ رہے تھے۔ ارتضیٰ نے لب بھینچ کر ایک اذیت سے دوچار ہوتے ماں کو بازوؤں میں بھر لیا تھا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے ان کی جذباتیت کو محسوس کرتا رہا، پھر ان کے سر پر محبت سے بوسہ دیتے دھیرے سے بولا، نہ روئیے امی، ابھی آپ کا بیٹا زندہ ہے، وہاں پر کوئی آنچ نہیں آنے دے گا، بے فکر رہیے۔ ارے کیسے بے فکر رہوں ارتضیٰ، وہ لڑکی ذات ہے، بیچ راستے سے اٹھایا ہے میری ماں کو ان لوگوں نے، جانے کیا سلوک کیا ہوگا میری بچی کے ساتھ۔ میں کس کس کو منہ دکھاؤں گی، کس کس کو بتاؤں گی کہ ہم پر کیا عذاب ٹوٹا ہے۔ وہ سسکیاں بھر رہی تھیں۔ آپ ماں ہیں ہماری، خیر کی دعا مانگیں امی، اللہ نے چاہا تو بہت جلد ماں کا سراغ مل جائے گا۔ ہمیں اپنے گھر کا عذاب آپ سہنا ہے، کسی دوسرے کو اپنے معاملات میں شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے ہمدردی سے انہیں سمجھایا تھا، ضرورت ہو یا نہ ہو ارتضیٰ، تماشا تو سبھی دیکھیں گے نا، میں یہ ذلت کیسے سہوں گی بیٹا، کیسے سنوں گی ماں کے لیے کچھ الٹا سیدھا، میں لڑکی کی ماں ہوں، کیا کسی کی زبان پکڑ سکوں گی ارتضیٰ۔ وہ سخت متوحش تھی۔ ارتضیٰ نے ہولے سے ان کا سر تھپکا تھا، ہمیں کسی سے کوئی سروکار نہیں امی، لوگوں کا کام محض باتیں بنانا ہے، مصیبت تو ساری اس گھر پر پڑی ہے، جو بھی کچھ کہے گا آپ کو کان دھرنے کی ضرورت نہیں، یاد رکھیے ماں کسی کے ساتھ بھاگی نہیں ہے، اسے اغوا کیا گیا ہے، وہ بھی میری وجہ سے، تمہاری وجہ سے۔ میمونہ بیگم ایک جھٹکے سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئیں۔ اب وہ ارتضیٰ کو گھور رہی تھیں، جس نے فوراً نظریں چرائیں تھیں۔ جی امی، ماں کو بگ ٹائیگر کے لوگوں نے اغوا کیا ہے، کیونکہ میں ان کے خلاف آپریشن کلین اپ کر رہا ہوں۔ یہ کارروائی بدلہ لینے کے لیے کی گئی ہے، انہوں نے نگین کو اٹھوانا تھا، مگر ان کے ہاتھ ماں آ گئی، اب یہ ماں کی بدقسمتی ہے یا میری، میں کیا کہوں امی۔ ہائے میرے اللہ، وہ دہشت گرد میری پھول سی بچی کا کیا حال کریں گے۔ آگ لگے نگین کی اس گھر میں آمد کو، ایسے خون بھرے قدم لائی ہے میرے گھر میں، نحوست جاتی ہی نہیں، روز ایک نئی افساد ہمارے انتظار میں رہتی ہے، صرف اور صرف نگین کی وجہ سے، صرف اور صرف نگین کی وجہ سے۔ پلیز آپ نگین کو نہ کوسیے امی، ان حالات میں اس کا کوئی قصور نہیں، وہ تو خود اذیت کا شکار ہے۔ اپنی بکواس بند کرو ارتضیٰ، یہ وقت چاپلوسی کرنے کا نہیں، اپنی اس بہن کا سوچو جس کا اغوا کل خود اس کے لیے مصیبت بننے جا رہا ہے۔ اگر یہ اطلاع تمہاری تائی تک پہنچ گئی تو ماں کی شادی نہ ہو سکے گی۔ بھابھی پہلے ہی بلال کے لیے کچھ اور سوچ رہی ہیں، پتہ ہے نا۔ میمونہ نے اپنی پریشانی میں بیٹے کو بری طرح جھاڑا تھا۔ ادھر ارتضیٰ بے حساب سٹ پٹایا، پھر سنبھل کر تیزی سے بولا، مجھے اس بارے میں کسی بات کا علم نہیں ہے امی، آپ خواہ مخواہ اندیشے نہ پالیے، ماں کو میں آج نہیں تو کل بازیاب کروا کر لے آؤں گا، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ ارے کیسے پتہ نہ چلے گا ارتضیٰ، کیا ملکی چینلز بند ہو گئے ہیں یا اخبار نہیں چھپتے؟ لوگ تو بھاگتے ہیں ایسی خبروں کے پیچھے، جب تک نمک مرچ لگا کر سنسنی نہ پھیلا دیں انہیں چین کہاں آتا ہے۔ ماں کا اغوا بھی اب تک زبان عام ہو گیا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے امی، میں بھی کوئی کامن فگر نہیں ہوں، ملک کے اہم ادارے کا ذمہ دار فرد ہوں، میری ایک اپنی پوزیشن ہے، اور جب تک میری مرضی نہ ہوگی یا میں کوئی آرڈر نہ دوں گا، ایک بھی سرخی اخبار کی زینت نہ بن سکے گی، ماں کی خبر کسی چینل یا اخبار کو نہ دی جائے گی۔ وہ میری بہن ہے امی، اور اس کی عزت کے لیے میں سب کچھ قربان کر سکتا ہوں۔ ارتضیٰ نے قدرے ناگواری سے انہیں سمجھایا تو وہ رونے بیٹھ گئی تھیں۔ انہوں نے اپنی گرم شال سے آنکھیں ڈھانپ لی تھیں۔ ارتضیٰ نے نرمی سے ان کا کاندھا تھپکا تھا، آپ فکر کیوں کرتی ہیں امی، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں ہوں نا، مجھ پر تھوڑا بھروسہ کریں۔ اب تمہیں پر بھروسہ ہے بیٹا، اللہ کے بعد میں صرف تمہیں ہی دیکھتی ہوں، اپنی بہن کے سر کا آنچل اترنے نہ دینا، ورنہ میں مر جاؤں گی، میں ماں کو کسی ذلت میں گرتا نہ دیکھ سکوں گی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھیں، ان کی حالت غیر تھی۔ ارتضیٰ کا ڈپریشن بڑھنے لگا تھا۔ اللہ کے واسطے خود کو سنبھالیے امی، رو رو کر ہلکان ہونے سے کیا فائدہ ہے، اس بری طرح رو کر آپ خود کو کمزور کر رہی ہیں۔ میں کمزور ہوں ارتضیٰ، ماں میری طاقت ہے، میری طاقت تم ہو ارتضیٰ، میرے بچے سلامت رہیں،
اور مجھے کیا چاہیے؟ میں ہوں نا، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا امی، پلیز ایسے نہ روئیں۔ وہ ان کے اشک پوچھ رہا تھا، تب اچانک میمونہ بیگم نے لجاجت سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ ارتضیٰ، بھابھی مہک کی شادی بلال سے کر دیں گی نا؟ وہ میری مہک کو دھتکار تو نہ دیں گی؟ اف، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں امی؟ کہا ہے نا میں نے، تائی جان کو اس انہونی کی خبر تک نہ ہوگی۔ میں اس کڈنیپنگ کی منحوس خبر کو لیک آؤٹ ہونے نہیں دوں گا۔ پلیز مجھ پر اعتبار کیجیے، آپ کی بیٹی باعزت گھر لوٹ آئے گی۔ ارتضیٰ نے انہیں یقین دلانے کی پوری کوشش کی تھی۔ وہ فوراً ہی بولی، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا ارتضیٰ، مہک کو ایک خراش بھی نہ آئے گی۔ وہ امانت ہے بلال کی، تائی کے گھر کی رونق ہے، بہو ہے ان کی میری مہک۔ تم بس گھر لے آؤ اسے، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے ارتضیٰ۔ بس اب بہت ہو گیا امی، یہ رونا دھونا بند کیجیے، آپ کو دوا اور سکون کی ضرورت ہے۔ وہ دیکھیے رحمت بیوی آپ کے لیے کھانا گرم کر لائی ہیں، پلیز انکار مت کیجیے۔ ارتضیٰ نے رحمت بیوی کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر ماں کو سنبھالا تھا۔ وہ بھی کچھ محتاط ہو گئی تھیں۔ رحمت بیوی ارتضیٰ کے ساتھ ہی ڈیوٹی نبھاتی تھیں۔ وہ پیشہ ور مخبر تھیں، ان کے سامنے واویلا کرنا خود میمونہ بیگم کو اچھا نہ لگا تھا، سو وہ فوراً ہی اشک پوچھنے لگی تھیں۔ ارتضیٰ نے انہیں سنبھلتا پا کر سکھ کا سانس لیا تھا۔ رحمت بیوی نے پاس آ کر کھانے کی ٹرے کارنر ٹیبل پر رکھی اور ہاتھ میں پکڑے موبائل کو ارتضیٰ کی طرف بڑھاتے دھیرے سے بولی، سر آپ کا فون ہے، ایس پی رانا لائن پر ہیں۔ اوکے۔ ارتضیٰ نے فوراً موبائل پکڑ لیا تھا۔ رانا کے نام پر وہ چوکنا ہوا تھا۔ آج صبح اس نے چھٹی کی درخواست کی تھی کیونکہ اس کی بیوی ڈلیوری کے لیے اسپتال میں تھی۔ ارتضیٰ نے فوراً ہیلو کہہ کر اپنے ہونے کا احساس دلایا تھا، لیکن رانا بدحواس تھا۔ ہیلو سر، یہ کیا خبر سنی ہے میں نے؟ کیا واقعی آپ کی سسٹر؟ ارتضیٰ نے فوراً بات اچک لی اور کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ ہاں رانا، خبر درست ہے، بگ ٹائیگر نے سیدھا میرے دل پر وار کیا ہے، اس نے مہک کو کالج بس سے اٹھوا لیا تھا۔ او مائی گاڈ، یہ کیا ہو گیا سر؟ آئی ایم سوری، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں آپ کو کیا کہوں۔ اٹس اوکے رانا، ہمیں اب نئی پلاننگ کے ساتھ میدان میں کودنا ہے، میں سارا ہوم ورک کر آیا ہوں، تیار رہنا۔ آئی ایم آلویز ود یو سر، میری جان بھی حاضر ہے آپ کے لیے، اس نے فوراً مستعدی ظاہر کی تھی۔ تھینک یو رانا، کل کے لیے تیاری رکھو، ہمیں صبح ہونے والی ہنگامی صورتحال کو ٹیکل کرنا ہے، پھر ہائی کمان جیسا آرڈر دیں گے ہمیں اپنے طے شدہ لائنز پر اگلا لائی عمل طے کرنا ہوگا۔ ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے ہمارے لیے۔ یس سر، ہم اپنی جان لڑا دیں گے، آپ فکر نہ کریں، آپ کی بہن باعزت گھر لوٹ آئیں گی انشاءاللہ۔ ہاں بس دعا کرو رانا، میری ماں کی حالت ٹھیک نہیں ہے، وہ گہرے صدمے میں ہیں، اگر مہک کو کچھ ہوا تو امی بھی۔ ارتضیٰ کی آواز نہ چاہتے ہوئے بھی بھر آ گئی تھی۔ ادھر رانا ارتضیٰ کی حالت بھانپ کر جذباتی ہو گیا تھا۔ میں سمجھ سکتا ہوں سر، یہ آپ کی فیملی کے لیے بہت کرائسس کا وقت ہے، لٹک جایا کرتا ہے، بٹ ڈونٹ وری سر، ہم مل کر کوئی حل ضرور نکال لیں گے، مہک بیوی بخیریت اور عافیت عزت کے ساتھ گھر لوٹ آئیں گی، یہ میرا وعدہ ہے، آپ کی بہن ہماری بھی بہن ہے سر۔ تھینک یو رانا۔ اینی تھنگ ایلس؟ ارتضیٰ نے فوراً ہی خود کو سنبھالتے ہوئے بات سمیٹی تھی۔ نتھنگ سر، ابھی موقع نہیں ہے ورنہ آپ کو خوشخبری سناتا، وہ محتاط انداز میں بولا تو ارتضیٰ غم کی حالت میں بھی مسکرا دیا تھا۔ زندگی میں اچھا موقع کبھی کبھی آتا ہے رانا، کہو کیا خوشخبری ہے، کیا بیٹا ہوا ہے تمہارے یہاں؟ یس سر، میں نے اس کا نام بھی رکھ دیا ہے، محمد علی سر۔ بھئی واہ، نام ہی سے گریٹ لگ رہا ہے تمہارا بیٹا، محمد علی سر۔ ارتضیٰ ہنس پڑا تھا، ادھر رانا جھیپ کر رہ گیا۔ نو سر، میں نے سر آپ کو کہا ہے، بیٹے کا نام محمد علی ہے، محمد علی رانا۔ بہت اچھا نام ہے، مبارک ہو رانا، تمہاری آرزو پوری ہوئی، پولیس مین بنانا اسے، بالکل اپنی طرح نہیں، آپ کی طرح سر، یو آر مائی آئیڈل سر۔ او مائی گاڈ، دس از ٹو مچ رانا، سچ یہ ہے کہ تم بہت اچھے انسان ہو، بہرحال دل سے مبارکباد قبول کرو۔ شکریہ سر، مہک بھی لوٹ آئیں گی تو مٹھائی کھلاؤں گا آپ کو، اور کھاؤں گا بھی، ٹھیک ہے نا سر؟ ہاں کیوں نہیں رانا، یو آر آل ویلکم۔ وہ پھر بھی اداسی میں گھرا تھا، مہک کا ذکر دل چیر کر رکھ گیا تھا۔ تھینک یو اینڈ ہوپ فار دی بیسٹ سر۔ تھینکس، دعاؤں میں یاد رکھنا رانا، اب دعاؤں کی ہی ضرورت ہے ہم سب کو۔ اوکے سر، اللہ حافظ۔ رانا نے رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ ارتضیٰ موبائل آف کرتا دوبارہ ماں کے کمرے کی طرف چلا آیا تھا، جہاں رحمت بیوی نہایت توجہ اور ہمدردی سے میمونہ بیگم کو کھانا کھلانے پر اصرار کر رہی تھیں۔ ارتضیٰ نے ٹرے اپنی طرف کھینچ لی تھی، اب وہ خود ماں کو اپنے ہاتھ سے لقمے بنا کر کھلا رہا تھا، حالانکہ وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے بھوکا پیاسا بیٹھا رہا تھا۔ اندھیرے کمرے میں وہ فراز کے چہرے پر پھیلی اداسی کے تاثر کو دیکھ نہ سکتی تھی، وہ اپنی ماں کے لیے فکر مند تھا، اور آج اتنے دن بعد کسی سے دل کا حال کہہ پایا تھا، شاید اس لیے جذباتی ہو رہا تھا۔ مہک کے دلاسے دینے پر وہ آنکھوں میں گھلتی نمی کو پینے کی کوشش میں بولا تھا، بات یہ ہے مہک، میری بوڑھی ماں میری طرح آس لگا کر زندہ نہیں رہ سکتی، وہ اس قید تنہائی سے گھبرا کر پاگل ہو جائیں گی، انہیں بہت فکر ہوگی میری۔ مہک، میں کس طرح انہیں اپنے ہونے کا احساس دلاؤں، کون جا کر انہیں بتائے گا کہ میں زندہ سلامت ہوں؟ فراز کی بے بسی پر مہک کا دل جیسے ہمدردی سے بھر گیا تھا۔ حوصلہ کیجیے فراز صاحب،
اللہ بڑا مسبب الاسباب ہے، وہ کوئی نہ کوئی سبیل ضرور نکالے گا۔ اور مت بھولیے، اچھی امید موت اور مایوسی کو پرے دھکیل دیتی ہے۔ آپ کی والدہ بھی پر امید ہوں گی۔ یو آر سچ اے گڈ گرل مہا، تم نے آتے ہی میرے زخموں پر مرہم رکھ دیا ہے۔ وہ اب بھی جذباتی ہو رہا تھا۔ ہم دونوں کا درد مشترک ہے فراز صاحب، اور ہمیں ایک دوسرے کے دکھ کا مداوع بھی آپ ہی کرنا ہوگا۔ جانے میری امی کا میرے بغیر کیا حال ہوگا؟ وہ ویسے بھی بیمار رہتی ہیں، شوگر اور ہائی بلڈ پریشر نے انہیں دائمی مریضہ بنا دیا ہوگا۔ اب میری اچانک گمشدگی ان پر عذاب بن کر ٹوٹی ہوگی۔ مہا کی آواز اشکوں کی بہتات میں ڈوب گئی تھی۔ فراز اندھیرے میں آنکھیں پھاڑے اس لڑکی کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ دھندلے ہبلے کے سوا کچھ نہ دیکھ سکا تھا۔ وہ جانتا تھا مہا بھی چپکے چپکے رو رہی تھی۔ مہا، فراز نے بے قراری سے پکارا تھا، تم ابھی مجھے ڈھارس دے رہی ہو اور اب خود بکھر رہی ہو۔ پلیز ڈونٹ ڈو دس، ادھر آ جاؤ، میرے قریب آ کر بیٹھو، میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ مہا نے اس کی مدھم آواز میں جھلکتی درخواست پر اپنے بہتے اشکوں کو پوچھا اور ہولے سے کہا، میں آپ کے نزدیک ہی بیٹھی ہوں، کیا آپ کو میری آواز سے اندازہ نہیں ہو رہا ہے لیکن تم کھڑی کیوں ہو؟ یہاں فرش پر بیٹھ جاؤ، پکا فرش ہے، چکنے موزائک کا بنا ہوا ہے، گرد آلود ضرور ہے، چاہو تو اپنے دوپٹے سے جھاڑ لو۔ اندھیرے میں فراز کی آواز کچھ زیادہ ہی گونج رہی تھی۔ مہا نے فرش ہولے سے بجا کر اسے اطلاع دی تھی، میں بیٹھ چکی ہوں فراز، اب کسی گندگی سے کیا ڈرنا؟ بھلا دہشت گردی سے زیادہ گندا کام کوئی دوسرا ہو سکتا ہے؟ ہاں تم ٹھیک کہتی ہو مہا، فراز نے کہا، پھر قدرے توقف سے بولا، نگین اب کیسی ہے؟ کچھ تو ہے نا؟ اور ارتجاع کے ساتھ، ہاں وہ اب ٹھیک ہے، ورنہ حالات سے الجھ کر انہوں نے زندگی سے مایوسی کا اظہار کر دیا تھا۔ خاصی خراب حالت رہی ہے ان کی۔ کیا مطلب؟ وہ فوراً محتاط ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ اسے مہا کے جواب پر دھچکا لگا تھا۔ نگین بھابھی بہت ٹینشن میں رہتی ہیں فراز صاحب، انہیں حال ہی میں نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ مہا نے چھپانے کی کوشش نہ کی تھی۔ او مائی گاڈ، وہ بے ساختہ کچھ اونچا بولا تھا۔ ہاؤ از شی امپروونگ؟ اب بہت بہتر ہیں وہ، موت کو چھو کر پلٹی ہیں بھابھی، اب تو خاصا ریکور کر چکی ہیں۔ اینی ون کین اگنور ایزیلی بٹ شی کینٹ، وہ پریشانی سے کہہ رہا تھا۔ یہ ہونا ہی تھا مہا، وہ فطرتاً حساس لڑکی ہے، ہر بات دل کو لگانے والی۔ ریاض صاحب کی موت ہی ان کا نروس سسٹم بریک ڈاؤن کر گئی ہوگی، اوپر سے بگ ٹائیگر کی تھریٹس، ان بدماشوں کا تمہارے گھر نقب لگانا، نگین کا ان سے دو ہاتھ کرنا، اور پھر ارتجاع پر مجرموں کا بڑھتا ہوا پریشر اور بلیک فائل کا نہ ملنا، سبھی کچھ اعصاب کو جھٹکنے والے عوامل ہیں۔ اچھا خاصا بندہ تو اعصابی طور پر ہل کر رہ جاتا ہے۔ بھلا نگین جیسی لڑکی کب تک اس حالات سے لڑتی؟ اچھا ہوا ہمت ہار بیٹھی۔ مجھے ارتجاع اس بارے میں تھوڑا بہت بتا چکے ہیں پہلے بھی۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، مہا نے سرداب بھری، بھابھی ہمت نہ ہارتی تو شاید مر ہی جاتی۔ سنو مہا، کیا وہ اب بھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے؟ نہیں، ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر اب وہ کمشنر کرائم کے گھر پر رہائش پذیر ہیں، انہیں گھر لانا شاید ان کے حق میں بہتر نہ تھا۔ کیوں؟ فراز نے فوری سوال کیا۔ گھر سے زیادہ محفوظ جگہ اور کون سی ہوتی ہے مہا؟ نگین آنکھوں کے سامنے رہتی تو ارتجاع بھی سکون سے ڈیوٹی بھگتاتا، اور پھر تم بھی گھر پر نگین کو زیادہ بہتر لک آفٹر کر سکتی تھیں۔ ہاں میں ضرور ان کا خیال رکھ لیتی، لیکن امی کو کون سمجھاتا؟ وہ بھابھی کے خلاف اب تک محاذ کھولے بیٹھی ہیں۔ ہاں لیکن کیوں مہا؟ اس کے دھیرے سے کی گئی وضاحت پر فراز بری طرح چونکا۔ آنٹی کو کیا پرابلم ہے نگین کو لے کر؟ وہ تو ارتجاع سے اس شادی پر دل سے رضامند تھیں، اچانک انہیں کیا ہوا؟ ایسی کون سی پرخاش ہو گئی انہیں نگین سے؟ سوری فراز صاحب، دس از ٹوٹلی پرسنل، آئی مین ٹو سے، یہ ہمارے گھر کے اندر کی بات ہے اور میں وہ کہانی آپ کو سنانا نہیں چاہتی۔ مہا نے کچھ ہچکچاتے معذرت کی تو فراز سمجھ گیا کہ وہ اس ٹاپک سے بچنا چاہتی ہے۔ وہ کھنکارا، پھر سنبھل کر بولا، اوکے تم مناسب نہیں سمجھتی تو نہ بتاؤ، میں اصرار نہیں کروں گا۔ مہا خاموش رہی تھی، اس نے فراز کی بات پر اونچا سانس تک نہ لیا تھا۔ تب فراز نے آگے ہی موضوع بدل ڈالا تھا، مہا تمہارے اغوا کی خبر ارتجاع کو مل گئی ہوگی نا؟ وہ جانتے ہیں مجھے کڈنیپ کر لیا گیا ہے۔ مہا کی آواز میں اذیت صاف محسوس ہو رہی تھی۔ کس نے دی تھی انہیں یہ اندرونہ خبر؟ انہی لوگوں نے جو مجھے یہاں لائے ہیں۔ کیا تم ان میں سے کسی کو پہچانتی ہو مہا؟ فراز کا سوال اسے مضحکہ خیز سا لگا تھا۔ نہیں بھائی، میں مجرموں کو بھلا کیسے شناخت کر سکتی ہوں؟ یہ کام بھائی کا ہے، وہ ہوتے تو شاید کسی کو پہچان پاتے۔ یو آر رائٹ، ویسے تم دوبارہ ملو گی تو پہچان لوگی انہیں۔ وہ جانے کیا پوچھنا چاہ رہا تھا۔ مہا مسکرا دی، نہیں فراز صاحب، میں بالکل نہیں پہچانوں گی، کیونکہ میری آنکھوں پر پٹی باندھ کر مجھے یہاں لایا گیا تھا۔ کڈنیپنگ کے وقت ان لوگوں نے اپنے چہروں پر ماسک چڑھا رکھے تھے، سو کسی کی بھی صورت نہ دیکھی جا سکتی تھی، نہ پہلے اور نہ ہی یہاں آنے کے بعد۔ اوکے، یہاں تک آنے میں کافی لمبا سفر طے کرنا پڑا ہے مہا۔ کیا تمہیں کوئی نام یاد ہے جو انہوں نے کسی کو پکارنے کے لیے استعمال کیا ہو؟ میرا مطلب ہے وہ ایک دوسرے کو کس نام سے پکار رہے تھے اس راستے میں؟
ہاں 2-3 نام ذہن میں آ رہے ہیں، ایک تو قاسم تھا اور دوسرا مہا نے ذہن پر زور ڈالا، شاید دوسرا نام جیکی تھا اور وہ صرف انگریزی بول رہا تھا، جبکہ کوئی اور بھی تھا جسے جونیئر باس کہہ کر سب عزت سے پکار رہے تھے۔ او مائی گاڈ، کیا وہ گنجا آدمی تھا مہا؟ فراز نے متجسس ہو کر قدرے اضطرابی انداز سے پوچھا۔ سوری آئی ڈونٹ نو، میں نے بتایا نا کہ میری آنکھوں پر پٹی باندھی گئی تھی، میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ او مہا، مجھے لگتا ہے یہ کوئی بڑی سازش ہے، میرے اندر کی سکس سینس کہہ رہی ہے کہ ارتزاق کی جان کو خطرہ ہے۔ فراز نے اچانک اپنا خدشہ ظاہر کیا تو مہا کی جان پر بن گئی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ بھائی کی جان خطرے میں کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھو مہا، تمہارا کڈنیپ کیا جانا بے مقصد نہیں ہو سکتا، دراصل مجرموں نے تم پر ہاتھ ڈال کر ارتزاق کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ وہ ایموشنل ہو کر کوئی لوز اسٹیپ لیں تو وہ مل کر انہیں دھر لیں اور ارتزاق کے تھرو گورنمنٹ کو بلیک میل کریں کہ بلیک فائل انہی کی تحویل میں دی جائے، ورنہ وہ ارتزاق کی جان لینے سے گریز نہ کریں گے۔ فراز نے جوش میں اپنا اظہار ظاہر کیا تو مہا کپکپا اٹھی تھی۔ اللہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پلیز میرے بھائی کو بچا لیجیے، میری ماں تو جیتے جی مر جائیں گی، اور اگر بھائی کو کچھ ہوا تو خدا کی قسم مجھے اگلا سانس نہیں آئے گا۔ وہ میری اور امی کے لیے ایک سہارا اور ایک سائباں ہیں۔ وہ بے اختیار بآواز بلند رونے لگی تھی۔ اس کے اس طرح اچانک دل چھوڑنے پر فراز کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ گھبرا کر بولا، ارے میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں حقائق کی نہیں اپنی گٹ فیلنگ کی بات کر رہا تھا، تم کیا سمجھی؟ یہ کوئی گٹ فیلنگ نہیں ہے فراز صاحب، میں جانتی ہوں آپ کا اندازہ درست ہے، میرے بھائی کو ٹریپ کیا جا رہا ہے، یہ واقعی سازش ہے۔ اف، میں کیا کروں، کیسے بچاؤں انہیں؟ وہ حد درجہ مضطرب اور بے چین تھی، اشکوں کی برسات ٹوٹ کر برس رہی تھی۔ فراز کا دم الجھنے لگا۔ وہ کچھ دیر صبر سے اس کی آہوزاری برداشت کرنے کی کوشش کرتا رہا، پھر ٹپٹ کر تیز آواز میں بولا، فار گاڈ سیک، یہ رونا دھونا بند کرو مہا، تمہاری یہ اشک باری اور ہذیان میرے دماغ پر ہتھوڑے برسا رہا ہے، اپنی حماقت سے میری پریشانی کو اور نہ بڑھاؤ، تم کوئی دیہاتی عورت نہیں ہو۔ مہا کے اشکوں کو بریک لگ گئی، وہ دوپٹے سے اپنا چہرہ صاف کر رہی تھی جب فراز نے خود پر قابو پا کر اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ یو ہیو سم پیشنس مہا، اندازہ یا قیاس ہمیشہ درست نہیں ہوتا، بلکہ حالات کا سرسری جائزہ لینے کے بعد ایک سمری کے طور پر اٹلائز کیا جاتا ہے۔ بہت ممکن ہے میری سوچ صرف قیاس تک محدود ہو، تم بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ایسا نہیں ہے، اگر وہ محض قیاس ہوتا تو یوں میرے دل کو نہ لگتا۔ مہا نے فوراً اس کے کہے کو رد کیا۔ فراز کی ہنسی نکل گئی۔ یار ایڈیٹ ہو تم، بلکہ حد درجہ سینٹی ہو، بھائی کی پریشانی تمہارے دل کو لگ گئی اس لیے میرا قیاس درست ہو گیا، واہ بھائی واہ، وہم کی بھی کوئی حد ہوتی ہے مہا۔ آپ اسے وہم کہیں یا کچھ اور، میرے نزدیک یہ اغوا سچ مچ کسی بڑی سازش کا شاخسانہ ہے۔ ذرا سوچئے فراز صاحب، ان بدنامی زمانہ دہشت گردوں کو مجھ جیسی سیدھی سادی بیوقوف سی لڑکی کو اٹھوا کر کیا مل گیا؟ اب دیکھیے، نہ اس سارے معاملے سے براہ راست کوئی تعلق ہے اور نہ ہی مجھے بلیک فائل کا کچھ پتہ ہے، پھر سب سے اہم بات، میں بھابھی کی طرح کسی قتل میں بھی ملوث نہیں ہوں۔ ہاں اگر کہیں قصوروار ہوں تو بس اتنی کہ مہا علی ارتضیٰ علی کی چھوٹی بہن ہے، رہ گئے بھائی تو ان کا قصور یہ ہے کہ وہ نگین ریاض کے شوہر ہیں۔ وہ جیسے بھبک کر دل کی جلن کو مٹا رہی تھی۔ فراز کو پھر سے ہنسی آئی تھی۔ وہ بات کو اڑانے کے لیے خوشگواریت سے ہنستے ہوئے بولا، دس از ناٹ ڈن مہا، تمہیں سیف رکھنے کے لیے ارتضیٰ کیا وہ فائل چھپا کر رکھیں گے؟ مہا نے اندھیرے میں فراز کو تلاشنے کی ناکام کوشش کی۔ وہ اس کی شوخی بھانپ نہ سکی تھی، اس لیے سنجیدگی سے بولی، میرے بھائی وہ منحوس فائل تب سنبھالیں گے نا جب وہ انہیں ملے گی، پر وہ جانے کہاں دفن ہے، اس کے بارے میں نگین اور ریاض صاحب کے علاوہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اب بھابھی کچھ کہہ کر نہ دے رہی ہیں تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ کیا مطلب، کیا نگین فائل کے بارے میں کچھ جانتی ہے؟ فراز کا تحیر اس کی آواز میں نمایاں تھا۔ نہیں، وہ برملا کہتی ہیں انہیں ان کے پاپا نے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ تو پھر؟ فراز کا سوال فوری تھا۔ تو پھر یہ کیوں کہا کہ اللہ کے ساتھ ریاض صاحب اور نگین اس بارے میں جانتے ہوں گے؟ تم اتنے وثوق سے یہ بات کیسے کہہ سکتی ہو مہا؟ ایکچولی آئی ایم اے لٹل کنفیوز، میں نے صرف یہ کہا ہے کہ صرف مجھے لگتا ہے، جبکہ بھابھی ہر بار انکار کرتی ہیں، وہ واقعی نہیں جانتی کہ فائل کہاں ہے۔ مہا نے جیسے جل کر وضاحت کی تھی۔ تب فراز نے جھٹ پوچھا تھا، تو پھر کہاں ہے وہ فائل؟ مہا نے کوئی جواب نہ دیا، چپکی ہو کر بیٹھی رہی۔ بھلا کیا کہتی؟ یہی تو وہ اہم سوال تھا جس نے ارتضیٰ بھائی کی زندگی بے سکون کر رکھی تھی، اور وہ آپ بھی اسی ایک سوال کی وجہ سے اس اندھیرے کمرے میں محبوس تھی۔ اس کی چپ پر فراز نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دیا تھا، بہرحال اللہ ہی جانے، اب اس فائل کا کیا راز ہے، کبھی نہ کبھی تو ضرور کھلے گا نا یار۔ مہا نے تب بھی زبان بند رکھی تھی۔ کچھ ساتیں بڑی خاموشی سے گزری تھیں، کمرے کا سکون ان دونوں کو الجھا رہا تھا، وہ اپنی اپنی جگہ دم سادے ہوئے تھے۔ تب فراز نے ہی اس کی خاموشی کو توڑا تھا۔ وہ بولا تو اس کی آواز مہا کے وجود کو سرد کر گئی تھی، سنو مہا، میں سوچ رہا ہوں تمہیں یہاں سے فرار ہو جانا چاہیے۔ فرار؟ وہ بے اختیار ہکلائی تھی، کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس بار اس کا سوال خاصا معقول تھا۔ اسے اس کمرے میں آئے کچھ گھنٹے ہی گزرے تھے اور فراز اسے ایک مضحکہ خیز مشورہ دے رہا تھا۔
تم مطلب چھوڑو اور جو کہہ رہا ہوں اس پر غور کرو. تمہیں یہاں نہیں رہنا چاہیے. جتنی جلد ممکن ہو تمہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے. فراز کی سنجیدگی ضرورت سے زیادہ تھی. وہاں کا دل جیسے دھڑکنیں مسنگ کرنے لگا تھا. وہ بمشکل دھڑکنوں کا انتشار سنبھالتے ہوئے بولی، لیکن میں یہاں سے کیسے جا سکتی ہوں؟ کیوں؟ ناممکن تو کچھ نہیں ہوتا. فرار بھی ممکن بنایا جا سکتا ہے. فراز اب بھی وہی پٹی پڑھا رہا تھا. میں کچھ سمجھی نہیں. وہ جیسے ہونک ہوئی بیٹھی تھی. میں یہاں قیدی ہوں فراز صاحب. اس اندھیری کوٹری سے بھاگ کر نکلنا کچھ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ سوچ رہے ہیں. اور اگر یہ پاسبل ہوا بھی تو یہ بتائیے آپ نے فرار کی کوشش خود کیوں نہیں کی؟ آپ بھی تو یہاں سے بھاگ سکتے تھے نا. نوجوان مرد ہیں آپ. کیوں یہ قید تنہائی برداشت کیے جا رہے ہیں؟ اس کی دو وجوہات ہیں مہا. وہ جیسے تھکے انداز میں بولا تھا. ایک یہ کہ میں یہاں اکیلا نہیں آیا تھا. میرے ساتھ میری والدہ تھیں. میں خود فرار ہو کر انہیں جنونی دشمن کے ہاتھ کسی کھلونے کی صورت نہیں چھوڑ سکتا تھا. میں جانتا ہوں اگر میں نے ایسی کوئی کوشش کی تو وہ سب میری بوڑھی ماں کو اذیت دے کر بے موت مار ڈالیں گے اور میں یہ کبھی نہیں چاہوں گا. شاید آپ ٹھیک کہتے ہیں. مہا نے دلچسپی اور توجہ سے اس کی بات سنی تھی. لیکن یہ تو ایک وجہ ہوئی. ہاں دوسری وجہ خاصی معقول ہے. میرے دونوں پاؤں اب تک زخمی ہیں. ان کے پہلے کیے گئے تشدد کے نتیجے میں اب تک چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوں. علاج پورا کہاں ہوا تھا جو زخم منمل ہوتے. مہا میں فرار بھی ہو جاؤں تو زیادہ دور تک نہیں بھاگ سکوں گا. لیکن تم. وہ ایک لمحے کو چپ ہوا تھا. پھر بولا، تم یہاں سے بھاگ سکتی ہو مہا. اس کمرے میں تمہیں پار کرانا میرا کام ہے اور اگلی منزل تک پہنچنا تمہارا اور تمہاری شارپنیس کا کمال ہوگا. تمہیں بس اپنے اندر تھوڑی ہمت اور جرأت پیدا کرنی پڑے گی. تم میں بہت ول پاور ہے. میں تمہاری گفتگو سے جان گیا ہوں تم یہ کام کر سکتی ہو. مہا کے سر پر جیسے برق لہرا کر گری تھی. وہ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ کیا وہ واقعی اس کال کوٹری سے بھاگ کر اپنے گھر تک پہنچ سکتی تھی؟ دوسرا دن طلوع ہو گیا تھا لیکن ارتضیٰ کی اداسی اور مشکل زندگی میں کوئی تبدیلی رونما نہ ہوئی تھی. گھر کا ماحول افسردگی اور خوف میں ڈوبا ہوا تھا. میمونہ بیگم رحمت بی کی کھلائی دوائی کے زیر اثر غنودگی کی حالت میں تھی. ان کی بگڑتی صدماتی حالت کی وجہ سے ایسا کرنا ضروری تھا. ڈاکٹر نے واضح طور پر ارتضیٰ سے کہہ دیا تھا کہ اگر وہ جاگتی رہیں تو سوچوں میں گھر کر اپنا ڈپریشن بڑھاتی رہیں گی جو دماغ کی شریانوں کو نقصان پہنچانے کا سبب بن سکتا تھا. چنانچہ ارتضیٰ نے ڈاکٹر کی دی ہوئی دوا کا ڈوز اسی کے مشورے کے تحت تھوڑا اور بڑھا دیا تھا. اب وہ سکون سے تھیں ورنہ بیٹی کے اغوا نے ان کا بی پی اور شوگر لیول خطرے کے پوائنٹ تک بڑھا رکھا تھا. دوسری طرف کرائم کمشنر آفتاب صدیقی نے تمام تر وسائل بروئے کار لاتے ہوئے شہر بھر میں انفارمر کا نیٹ ورک پھیلا دیا تھا. ناکہ بندی اور کئی گنجان آباد علاقوں میں کرفیو کا نفاذ کر کے بڑی سختی سے چھان بین کی جا رہی تھی. کئی جگہوں پر مہا کی بازیابی کے لیے چھاپے بھی مارے گئے تھے. وہ ڈی آئی جی ارتضیٰ علی کی بہن تھی. کوئی عام عورت نہ تھی کہ جس کا اغوا اخبار ٹی وی یا خبر بننے کے بعد یوں ہی پھیلا دیا جاتا. کمشنر صاحب کے حکم پر وہ تمام ایریا جو انتہا پسندوں کی آمد و رفت کے لحاظ سے خاص کہلاتے تھے وہاں پولیس کی بھاری نفری کو ریڈ الرٹ کر دیا گیا تھا. ان علاقوں کی عام راہگیر بھی تلاشی کے عمل سے گزر رہے تھے لیکن فی الوقت کوئی نتیجہ نہ نکلا تھا. دہشت گرد اغوا کے بعد مہا وہ کہاں لے گئے تھے، وہ کس گلی محلے یا آبادی میں محصور تھی اور کس حال میں تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا. ہر گزرتا لمحہ ارتضیٰ کی روح کو گھائل کرتا ہوا گزر رہا تھا. عذاب تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہ لے رہا تھا. وہ اضطراب اور اضطرار میں گھرا ہوا تھا. مہا پچھلے چند دنوں کی گفتگو کے بعد کتنا کلوز ہو گئی تھی اپنے بھائی سے. اس کی ذہانت، تسلی اور خوبصورت لہجہ ہر چیز جیسے نئے سرے سے کسی فلم کے ٹریلر کی طرح نگاہوں میں گھومنے لگی تھی. ساری رات وہ ذہن سے اوجھل نہ ہو سکی تھی. ارتضیٰ نے پوری رات بستر پر جاگتے اور کروٹیں بدلتے گزاری تھی اور اب سورج طلوع ہونے کے بعد بھی سر پکڑ کر اپنے کمرے میں راکنگ چیئر پر جھولتا بے قرار سا بیٹھا تھا. جب ہی نذیر بابا نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی تھی اور ارتضیٰ کے ہارے مخموم وجود کو دیکھ کر ایک بے چینی سے پوچھا تھا، اٹھ گئے بابو؟ نیند نہیں آئی کیا؟ نیند اب قسمت میں کہاں ہے نذیر بابا، اب تو رجگوں کی باری آئی ہے. ارتضیٰ نے انہیں دیکھ کر گہرا سانس لیتے جواب دیا اور پیچھے ہو کر کرسی کی پشت سے سر ٹیک لیا تھا. وہ اب بھی اپنا اضطراب چھپانے کو آہستہ آہستہ جھول رہا تھا. سب ٹھیک ہو جائے گا بابو، اتنا دباؤ نہ ڈالو خود پر. تم کہو تو چائے لے آؤں؟ وہ قریب آ کر پوچھ رہے تھے. نہیں شکریہ بابا، میں چائے نہیں پیتا. اوہ اچھا. وہ اچنبھے سے ارتضیٰ کا چہرہ تکنے لگے تھے. کیا صبح ناشتے میں بھی چائے نہیں پیتے؟ جی بابا، پرانی عادت ہے اور عادت کہاں بدلتی ہے. بہرحال مجھے سچ مچ چائے اچھی نہیں لگتی. ٹھیک ہے پھر دودھ لاتا ہوں تمہارے لیے، تھوڑی طاقت آ جائے گی پی کر. وہ واپسی کو پلٹ گئے تھے. ارتضیٰ نے عجلت سے روکا تھا. پلیز آپ تکلیف نہ کریں بابا، ابھی مجھے کسی بھی چیز کی کوئی خواہش نہیں ہے. نذیر بابا رک کر ارتضیٰ کا اترا چہرہ دیکھنے لگے. پھر قریب آ کر اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو محبت سے سمیٹ کر ہولے سے بولے، میں تمہاری تکلیف کو جانتا ہوں ارتضیٰ. بیٹی یا بہن کا اغوا ہونا کسی بھی گھر کے لیے موت ہے بابو،
یہ وقت بہت کڑا ہے، تم سے کاٹا نہ جائے گا، لیکن بیٹا بہو کی خاطر خود کو سنبھالو، تمہاری ماں تمہیں اس حالت میں دیکھے گی تو اور بھی ہاتھ پاؤں چھوڑ دے گی۔ میں سب سمجھتا ہوں بابا، لیکن ابھی کچھ بھی میرے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ ہو بھی نہیں سکتا میرے بچے، لیکن دیکھو، کھانے پینے کو فراموش کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ بھوکا پیٹ غلط فیصلے کراتا ہے، اور پیٹ بھرا ہو تو ذہن بھی خوب کام کرتا ہے۔ چلو شاباش، اب اٹھ جاؤ، منہ ہاتھ دھو کر باہر آؤ اور اپنی ماں کے ساتھ کچھ کھا پی لو۔ تمہیں نارمل دیکھ کر وہ بھی ہمت پکڑیں گی۔ اس ناگہانی کے وقت میں تمہیں ماں کا زیادہ خیال رکھنا ہے بابو۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں بابا، آپ چلیے میں ڈائننگ میں آتا ہوں۔ ارتضیٰ نے کسی اکراہ کے بغیر ان کی بات مانی تو وہ دکھی دل کے ساتھ ان کے کمرے سے نکل گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد ارتضیٰ نے اٹھنے کی کوشش کی تو سر بری طرح چکراتا محسوس ہوا۔ مہک کا ڈیلی روٹین تھی کہ وہ علی الصبح بھائی کے لیے چاکلیٹ ملا دودھ لاتی اور سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اسے آواز دیتی تھی، اور جب تک ارتضیٰ بیدار ہو کر آنکھیں نہ کھول دیتا وہ وہیں کھڑے رہ کر بھائی اٹھیں کی گردان کرتی جاتی تھی۔ نگین کے آنے کے بعد ہی روٹین بدلا تھا۔ اب مہا آتی تو دروازے پر دستک دیا کرتی تھی۔ نگین کے دروازہ کھولنے پر وہ دودھ سے بھرا گلاس اسے تھما کر بھائی کو جگانے کا کہتی اور پلٹ جاتی تھی۔ وہ چاکلیٹ ملا دودھ واقعی ارتضیٰ میں تازگی اور حرارت بھر دیا کرتا تھا۔ اس میں مہک کے ہاتھوں کی خوشبو، اس کا لمس اور محبت شامل ہوتی تھی۔ آج کیسا دن آیا تھا۔ سویرے اٹھ کر مہک کی جگہ نزید بابا ارتضیٰ کا حال احوال پوچھنے آئے تھے۔ ارتضیٰ کی آنکھیں اشکوں سے لبالب بھر گئیں۔ اس نے 2 بار کرسی کی پشت سے سر ٹیک کر آنکھیں موند لیں اور زیر لب بڑبڑایا تھا، کہاں ہو تم مہا؟ میں کہاں تلاش کروں تمہیں میری بہن؟ یہ دوری اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی مہا، آخر کہاں ہو تم؟ جواب میں کمرے میں چھائی خاموشی کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ ارتضیٰ کے دل پر جیسے برف سی گرنے لگی تھی۔ اطراف میں پھیلا سناٹا اعصاب پر حاوی ہوا تھا۔ ارتضیٰ گھبرا کر اٹھ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر تیزی سے کھڑکیوں پر پڑے دبیز پردوں کو کھینچا تھا اور ٹھنڈی نرم ہوا کے تازہ جھونکوں سے خود کو تازہ دم کرنے کے لیے کئی لمبی لمبی سانسیں لی تھیں، لیکن من کے اندر اتنی گھٹن اس عمل سے کم نہ ہوئی تھی۔ وہ پھر اندر کمرے میں پلٹ آیا تھا اور بیڈ کے کنارے ٹک کر بے مقصد خالی نظروں سے اسے اپنے ہی کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر تھی، کہیں کوئی بدنظمی یا پھیلاؤ دکھائی نہیں دیا تھا۔ ارتضیٰ کا کمرہ عام دنوں میں بھی سمٹا رہتا تھا، اسے دوسرے کاہل مردوں کی طرح بکھیر ڈالنا نہیں آتا تھا۔ اپنی چیزیں وہ آپ سنبھالنے کا عادی تھا، اور یہ عادت پولیس کی سخت ٹریننگ کے بعد ہی اس کے مزاج کا حصہ بن گئی تھی۔ دفعتاً اس کی بھٹکتی نگاہوں نے کاؤنٹر پر سجی نگین کی تصویر کو احاطے میں لیا تھا۔ وہ دم ساتھ کر نگین کا خوبصورت ہنستا چہرہ دیکھتا رہا۔ اسے محسوس ہوا جیسے نگین کی دل فریب مسکراہٹ اس کے دل میں مچلتے غم کو بانٹنے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ ایک ٹرانس میں اٹھ کر کاؤنٹر کے نزدیک آ گیا تھا، ہاتھ بڑھا کر پورٹریٹ اٹھایا اور ہولے ہولے نگین کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگا تھا۔ اس تصویر میں اس کی مسکراہٹ بہار کے ہر رنگ کو مات دے رہی تھی۔ کتنا روشن اور صبی چہرہ تھا، لیکن اب وہ لڑکی کتنا بدل گئی تھی۔ حالات کی سختی سہ کر اب وہ بیچاری جیسے ہنسنا ہی بھول گئی تھی۔ اور کل وہ کس قدر ڈسٹرب تھی، تھوڑا شک و شبے میں گرفتار تھی، کتنی بے یقینی سے مہا کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ ارتضیٰ نے اس کا بار بار یہ پوچھنا کہ مہا گھر پر ہی ہے نا، اس کی فکر اور تشویش کو ظاہر کر رہا تھا۔ وہ ورشا آپی سے کی جانے والی ارتضیٰ کی بات غالباً سن چکی تھی، تبھی تو اصرار کر کے یقین کرنا چاہتی تھی کہ کہیں وہ جھوٹ تو نہیں بول رہا۔ کتنی منتوں کے بعد ارتضیٰ نے اسے کمرے میں بھیجا تھا، ورنہ وہ اپنے ملائم ہاتھوں کی گرفت میں اس کا بازو تھامے یک ٹک اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ کیا کہنا تھا اس کی اشکوں سے بھری سمندر آنکھوں میں؟ فریاد، احساس، ملامت، ندامت اور اصرار۔ ارتضیٰ کا دل اندر تک جیسے کسی نے لہولہان کر دیا تھا۔ وہ اسے روک رہی تھی، جانے کیا پوچھنا چاہ رہی تھی، جانے کون سی تسلی اور تفشی کی متمنی تھی۔ ارتضیٰ کا دل بے اختیار بھر آیا تھا۔ اس نے دیوانوں کی طرح پلٹ کر سائڈ ٹیبل کارنر پر جھپٹ کر اپنا سیل فون اٹھا لیا تھا اور اگلے ہی پل اس کو کال کی تھی۔ اس نے نگین سے شام کو دوبارہ آنے کا وعدہ کر رکھا تھا، لیکن مہا کی تلاش میں سرگرداں وہ جیسے سب کچھ بھول بیٹھا تھا، اور اب دل بے قراری سے دھڑک رہا تھا۔ شاید یہ اسی بے قراری کا اثر تھا کہ فون نگین نہیں اٹھایا تھا۔ یقیناً وہ ارتضیٰ سے روٹھی ہوئی تھی۔ دس از ناٹ فیئر ارتضیٰ، اتنی دیر کر دی فون کرنے میں۔ وہ جیسے از حد دل گرفتہ تھیں۔ سوری سویٹ ہارٹ، اسی دیر کے احساس نے مجھے یہ کال کرنے پر مجبور کیا ہے، وہ جیسے بے کسی سے بولا تھا، حالانکہ نگین کی آواز سنتے ہی دل درد سے بھر گیا تھا۔ ارتضیٰ کی آنکھوں میں آئی نمی قطروں کی صورت ڈھل رہی تھی، اور اس کا احساس نگین کو ہو گیا تھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا ارتضیٰ؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ کو کچھ؟ وہ اپنا جملہ آپ ہی پورا نہ کر سکی۔ ارتضیٰ کو سنبھلنا پڑا تھا۔ میں ٹھیک ہوں نگین، تم کیسی ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ ادھر وہ جیسے پھٹ پڑی تھی۔ میری طبیعت سے آپ کو کیا؟ آپ جھوٹ بولتے ہیں مجھ سے، آپ مجھے کچھ بھی نہیں بتانا چاہتے۔ ایسا نہیں ہے نگین، ارتضیٰ کی دھڑکنیں رفتار پکڑ گئی تھیں۔
میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا تم سے میری جان۔ کیوں نہیں بولا؟ کیا میں نہیں جانتی مہا کو وہ درندے اٹھا کر لے گئے ہیں؟ لیکن آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے۔ بات بھروسے کی کہاں ہے نگین، بات تو برداشت کی ہے۔ یو کانٹ ٹیک اٹ نارملی، اس لیے نگین نے عجلت سے اس کی بات کاٹ دی۔ میں بچی نہیں ہوں ارتضیٰ، آپ مجھے اس طرح بہلانا چھوڑ دیجیے۔ اوکے آئی ایم سوری۔ ارتضیٰ نے فوراً مصالحتی رویہ اپنایا تھا، مگر وہ خاصی بددل تھی، تڑپ کر بولی، آپ جھوٹے ہیں ارتضیٰ، آپ نے میرے سرار پر بھی جھوٹ کہا تھا مجھ سے۔ کیوں؟ کیا میں آپ کے گھر کی فرد نہیں ہوں؟ کیا وہ خبر میرے لیے نہیں تھی؟ وہ جیسے چیخ رہی تھی، ارتضیٰ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ قدرے خفگی سے بولا، ڈونٹ بہیو لائک اے اسٹوپڈ نگین، تم دوسروں کے گھر میں ہو، کم سے کم اپنے مینرز کاؤنٹ کرو۔ کیا سوچیں گی ورشا آپی کہ تمہاری یہ لٹریسی دیکھ کر؟ پلیز میرا ہی خیال کر لو تھوڑا سا۔ اب مجھے آپ کا کوئی خیال نہیں ہے ارتضیٰ، کیونکہ آپ میرا خیال نہیں کرتے۔ وہ بہت خفا لگ رہی تھی، ارتضیٰ کو اپنی سی پڑ گئی۔ وائی آر یو سو رسٹی؟ کیوں ضد کر رہی ہو نگین؟ میں نے کل جو بھی کہا وہ تمہاری بھلائی کے لیے تھا۔ نگین کی آواز بھیگتی چلی گئی۔ مجھ سے ایک بڑی حقیقت چھپانے میں کون سی بھلائی تھی جو اب مجھ پر عیاں نہیں ہے؟ اوفو نگین، خدا کے لیے بدظن ہونا چھوڑ دو، تمہاری حالت ایموشنل ہونے کی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیا سارے ایموشنز کا ٹھیکہ آپ نے لے رکھا ہے ارتضیٰ؟ کیا مہا میری بہن نہیں ہے؟ وہ رو پڑی تھی۔ وہ تمہارے لیے دوست، بہن اور جو چاہو وہی کچھ ہے لیکن میرے لیے تمہیں وہ سب کل بتانا ٹھیک نہیں تھا۔ تم کچھ بھی ریئیکٹ کر سکتی تھی اور وہ ایموشنل ریئیکشن تمہیں نقصان پہنچا سکتا تھا نگین۔ پلیز سوری، تم اس بات کو دل پر نہ لو۔ کیوں نہ لوں؟ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ وہ بےتابی سے کہہ رہی تھی۔ وہ گھٹیا لوگ مہا کو بیچ راستے سے لے گئے، ہمارے گھر میں اندھیرا بھر گئی، امی کی روح کو گھائل کر گئے، پھر بھی آپ کہتے ہیں میں دل پر نہ لوں۔ میں بہت پریشان ہوں ارتضیٰ، اللہ کے واسطے کچھ کیجیے، میں ہاتھ جوڑتی ہوں آپ کے سامنے، مجھے اپنی امی کی نظر میں اور نہ گرائیے۔ مہا کا اغوا میری بدنصیبی پر مہر لگا دے گا، امی اب تو مجھے واقعی گھر میں داخل نہ ہونے دیں گی۔ پلیز ارتضیٰ کچھ کیجیے، مہا کو کسی بھی طرح واپس لے آئیں۔ وہ ضبط نہ کر سکی اور فون پر ہی پھٹ پھٹ کر رو پڑی تھی۔ اس کی تیز آواز جیسے ارتضیٰ کی سماعت میں آگ لگا رہی تھی۔ وائی آر یو اوور ریئیکٹنگ؟ اس طرح کیوں چیخ رہی ہو نگین؟ پلیز ایسا مت کرو، تمہارا اس طرح بہیو کرنا خود تمہارے لیے پریشانی کھڑی کر دے گا۔ تم ابھی اتنی فرسٹریشن سے نکلی ہو، پھر سے نروس بریک ڈاؤن نہ کروا لینا۔ میں کیا کروں ارتضیٰ، آخر میں کیا کروں؟ زندگی اتنی مشکل کیوں ہو گئی ہے میری؟ زندگی نہیں، حالات مشکل ہیں نگین، اور یہ ساری وقتی مشکلات ہیں۔ تم صبر کرو اور حوصلے سے اسی وقت کو گزارنے کی کوشش کرو۔ نہیں ہوتی مجھ سے یہ کوشش، اب مجھ میں صبر نہیں رہا۔ آنکھوں میں بار بار مہا کی معصوم صورت ابھرتی تو دل میں ٹیسیں اٹھنے لگتی ہیں۔ سارا قصور تو میرا ہے ارتضیٰ، مہا کو اس کی سزا کیوں ملی ہے؟ کیوں اٹھایا گیا ہے اسے؟ وہ تاروں کے تار ہو رہی تھی۔ خواہ مخواہ خود کو بلیم نہ کرو نگین، تقدیر میں جو غم لکھا ہے وہی آتا ہے، مہا بھی نہیں۔ نگین نے تیزی سے ارتضیٰ کی بات کو قطع کیا تھا۔ تقدیر میری بری ہے ارتضیٰ، مہا کو اس کی سزا نہیں ملنی چاہیے، میں اس کا اس طرح کڈنیپ ہو جانا برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ یہ بہت زیادہ ہے ارتضیٰ، یہ میری برداشت سے بہت زیادہ ہے۔ ایسی باتیں نہ کرو نگین، مجھے دیکھو، کیا میں پریشان ہوں؟ میرا ذہن بھی جیسے بھگ سے اڑ گیا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا کیا کروں۔ کیا میں پریشان نہیں ہوں؟ جانتی ہو، کل تم سے ملنے آیا تو کیا سلوک کرنے جا رہا تھا میں تم سے؟ تم کچھ نہیں جانتی نگین، امی کی باتیں اور بدلتے حالات نے میرے دماغ کو خراب کر دیا تھا۔ اگر آپ ہی مجھے نہ روکتیں اور اتنی محبت سے نہ سمجھاتیں تو جانے کیا کر بیٹھتا۔ مہا کے اغوا سے دل برداشتہ ہو کر تمہارا بھی دل توڑ دیتا۔ آئی ایم ریئلی سک آف اٹ، مجھے اپنی طرف سے مزید کوئی ٹینشن نہ دینا پلیز، میں سہ نہیں پاؤں گا نگین، خدا کی قسم میں سہ نہیں پاؤں گا۔ وہ جذباتی ہو گیا تھا اور اسے سمجھانے کی کوشش میں تھا، لیکن ادھر نگین نے فون آف کر دیا تھا۔ شاید اس کی جذباتی حالت زیادہ مخدوش تھی، وہ الٹی سیدھی سوچوں میں پڑ کر خود کو مسلسل دباؤ میں رکھ رہی تھی۔ مہا کے بارے میں سچ جان کر وہ جیسے خود سے ہار گئی تھی اور اب کچھ سننا نہیں چاہتی تھی۔ لائن کٹتے ہی ارتضیٰ نے سیل فون بستر پر پھینک دیا تھا، اس کی آنکھوں میں گھلتی نمی نے چہرہ بھگو دیا تھا۔ نگین اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی رابطہ منقطع کر چکی تھی۔ ارتضیٰ نے بے اختیار اس کی تصویر اٹھا کر اپنے سینے سے لگائی تھی۔ میں کیا کروں نگین؟ ارتضیٰ کی آواز بھیگ رہی تھی۔ میرا رویہ، میرا دھوپ چھاؤں سا برتاؤ شاید تم جیسی نازک طبع لڑکی کو ایک اذیت میں مبتلا کر چکا ہے، لیکن میں بے قصور ہوں، آخر کیا کروں میں؟ خدایا مجھے حوصلہ عطا کر۔ میں کل بھی ایک بڑی حماقت کرنے جا رہا تھا، اگر ورشا بھی مجھے بر وقت نہ ٹوکتی تو میں نگین سے کتنا مس بہیو کر جاتا، شاید میں اس لڑکی کی موت کا کارن بھی بن جاتا۔ اوہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اللہ! مہا کے لیے میں نگین کو اس طرح کیسے دھتکار سکتا ہوں؟ نہیں میرے اللہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ جیسے خود سے اپنے جذبات سے خوفزدہ تھا، وہ اس پل حد سے زیادہ ایموشنل ہو رہا تھا۔ مہا کی یاد اور نگین کی محبت نے جیسے ارتضیٰ کی ذہنی حالت کو مزید الجھا دیا تھا۔ وہ بے حد دل گرفتہ تھا، زندگی اسے کتنے عجیب موڑ پر لے آئی تھی۔ کمرے میں پھیلا اندھیرا اسمیل مہا کو بدترین لگ رہا تھا۔ وہ فراز کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی، اس لڑکے کا چہرہ جو اسے اندھیرے
کوٹری میں سے فرار ہونے کا مشورہ دے رہا تھا اور اس کی حرکت کے اظہار کو سن کر بھی کہہ رہا تھا، نہیں، تمہیں خود میں ہمت اور استقامت پیدا کرنی ہوگی مہا، میں جانتا ہوں تم یہ کام کر سکو گی، آئی ول ہیلپ یو مہا۔ لیکن کیسے فراز صاحب؟ شاید تنہا رہتے آپ خوش فہمیوں میں جینے لگے ہیں، کیونکہ ایسا ممکن ہی نہیں۔ میں اگر اتنی ہمت باندھ بھی لوں تب بھی بھاگوں گی کیسے؟ مجھے راستہ معلوم ہے ہی نہیں، اس ویرانے سے کوئی واقفیت ہی نہیں، میں تو یہ بھی نہیں جانتی کہ وہ لوگ مجھے اٹھا کر کہاں لے آئے ہیں۔ مہا نے سٹپٹاتے انداز میں فراز کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اسی سنجیدگی سے بولا، یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے مہا، اس کمرے سے باہر نکلو گی تو راستہ بھی تلاش کر لو گی، تم باہر کسی کو بھی مدد کے لیے پکار سکتی ہو، ارتزاق کی بہن ہونے کے ناطے ہر شخص تمہاری حفاظت کے لیے تیار ہو جائے گا، وہ تمہیں تمہارے گھر تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ سو ڈرو نہیں، تھوڑی ہمت سے کام لو، تمہیں یہاں سے باہر نکالنا سب سے اہم کام ہے اور وہ میں کر سکتا ہوں۔ اوف اللہ، میرا سر درد سے پھٹ جائے گا، آخر آپ اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہیں فراز صاحب؟ وہ برف ہوتے وجود کے ساتھ خوف اور بے یقینی کے بیچ ٹھہری ہوئی تھی، اس کی آواز واضح طور پر لہرائی تھی، لیکن فراز کا انداز وہی تھا۔ دیکھو، اس کمرے کا دروازہ کھانا دینے کے لیے دن میں بس ایک بار کھولا جاتا ہے، پھر تب جب رفع حاجت کی ضرورت ہو، صرف ایک آدمی آتا ہے کمرے میں اور اپنا کام کر کے چلا جاتا ہے، اسے سنبھالنا مشکل نہ ہوگا۔ آج رات دروازہ کھلے گا تو باہر کے حالات پر بھی نظر رکھی جا سکتی ہے۔ میرے اندازے کے مطابق کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی، آج رات دروازہ کھلے گا تو تم یہاں سے فرار ہو جانا۔ آج رات؟ مہا کے بدن میں ایک سرد لہر دوڑی تھی، وہ سنسناتے لہجے میں بولی، اتنی جلدی؟ میں یہ سب اتنی عجلت میں کیسے کر پاؤں گی؟ اور پھر رات کے اندھیرے میں یہاں سے باہر نکلنا کیا ٹھیک ہوگا؟ ہاں، رات زیادہ مناسب رہے گی مہا، باہر نکل کر اس ویرانے میں تم آسانی سے کہیں بھی چھپ سکتی ہو یا پھر اندھیرے میں ہی بھاگتے دوڑتے دور تک جا سکتی ہو، یہ سب تمہارے سیلف کنٹرول سے ہوگا۔ یو ول ٹیک اے لاٹ آف کریج، پھر سب آسان ہو جائے گا، اور میں جانتا ہوں تم وہ کر سکو گی، تم وہ کر لو گی مہا۔ مگر فراز صاحب، میں ایسا نہیں کر سکوں گی، وہ بے بسی سے کپکپا رہی تھی۔ کیوں؟ فراز کی ناگواری واضح تھی، کیا تم ادھر سے نکلنا نہیں چاہتی؟ کیا تم اب بھی خوفزدہ ہو مہا؟ ہاں، اس نے تیزی سے اس بات میں سر ہلایا تھا جو اندھیرے میں فراز کو دکھائی نہ دیا۔ ہاں، میں خوفزدہ ہوں، میں ایک بزدل لڑکی ہوں فراز صاحب، میں یہاں سے بھاگ نہ سکوں گی، انفرار کے وقت میرے قدم من بھر کے ہو جائیں گے، میں ایسا نہیں کر سکوں گی۔ کیوں نہیں کر سکو گی؟ فراز کی بےقراری میں بھی جھلاہٹ سی تھی۔ یہ غلط ہے مہا، ایک بہادر پولیس آفیسر کی بہن کو بزدلی کے اس اعتراف پر شرم آنی چاہیے، اگر ڈر جاؤ گی تو ہمیشہ کے لیے اس کال کوٹری میں دفن ہو جاؤ گی۔ ارتضا تو کیا، کوئی دوسرا بھی سراغ نہ لگا پائے گا، تمہیں یہاں سے بھاگ نکلنے کے لیے ہمت کو جوڑنا ہوگا، فراز نے نرم گرم انداز میں مہا کو سمجھایا تھا۔ اور اگر میں پکڑی گئی تو؟ وہ دہشت زدہ سی ہو گئی تھی۔ اور اگر تم بخیر طاقت گھر پہنچ گئی تو؟ بی پازیٹیو مہا، آخر تم اس وقت سوچ کیوں نہیں سوچتی؟ ہر بات کو اتنا نیگیٹو لینا ضروری ہے کیا؟ وہ جیسے چڑ گیا تھا۔ مجھ پر اس طرح پریشر نہ ڈالیے فراز صاحب، کم سے کم کچھ دیر مجھے سوچنے کا موقع تو دیں۔ کڈنیپ ہونے کے بعد میرا دماغ ویسے بھی کام نہیں کر رہا ہے، اور اب آتے کے ساتھ ہی آپ نے فرار ہونے کا بھی کہہ دیا، میرا تو حال ہی برا ہے، پلیز مجھے کچھ سوچنے دیجیے۔ اوکے، وہ مہا کے اصرار پر فوراً ہی مان گیا تھا۔ رات 9 بجے کے بعد ہی وہ لوگ دروازہ کھولیں گے، تم جب تک سوچ سمجھ سکتی ہو وہ آدمی کھانا لائے گا اور پھر ہمیں واش روم لے جانے کے بہانے باہر کی ہوا کھلائے گا، اس دوران بہت وقت ہوگا یہاں سے فرار کے لیے۔ ابھی 6-7 گھنٹے باقی ہیں مہا، تم اچھی طرح سوچ لو، تم ایک بہتر فیصلہ یقیناً کر لو گی۔ فراز صاحب، مہا نے سوکھتے لبوں پر زبان پھیر کر اسے پکارا تھا، میں پکڑی گئی تو کیا وہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے؟ او گاڈ، یو ڈونٹ ٹاک ٹو می لائک دیٹ، تم ایڈیٹ نہیں ہو مہا جو بار بار ایک ہی بات دہراتی رہو گی، میں نے کہا نا اچھا سوچو تاکہ رزلٹ بھی اچھا نکلے۔ تم بچی نہیں ہو جو سوچ نہ سکو کہ ایک اغوا ہونے والی لڑکی کی زندگی کتنی بھیانک ہو جاتی ہے، وہ گھر پہنچ کر بھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتی، اسی لیے چاہتا ہوں کہ تم جلد از جلد یہاں سے چلی جاؤ، تمہارے ماتھے پر کلنک نہیں لگنا چاہیے، تم مجرموں کی حدیں چڑھ گئی ہو، تمہیں کیسے سمجھاؤں، آئندہ زندگی میں ایسی لڑکیاں پاکیزہ رہ کر بھی باکردار نہیں رہتی، پلیز ایسی باتیں نہ کریں۔ وہ روحان سی ہو گئی تھی۔ کیوں نہ کروں مہا، وہ ہٹیلے پن سے کہہ رہا تھا، یہ سب میں تمہیں اگر نہیں بتاؤں گا تو تم بھاگ نکلنے کا سوچو گی کیسے؟ دیکھو لڑکی، تمہیں بھاگنا ہوگا اس کال کوٹری سے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ آپ پلیز چپ ہو جائیے فراز صاحب، آپ نے مجھے ڈسٹرب کر دیا ہے۔ وہ سخت متوحش تھی۔ اس بار فراز نے جواب نہ دیا بلکہ ٹانگیں پسار کر کمر دیوار سے ٹکا لی تھی۔ وہ مہا کو سوچنے سمجھنے کا وقت دینا چاہتا تھا۔ ارتضا اور نگین کی خاطر اسے مہا کی اتنی مدد تو کرنی ہی تھی، آگے اس کی اپنی قسمت کہ وہ کامیاب رہتی یا ناکام، بہرحال اسے فرار کروانا فراز کی اولین ترجیح تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ جان پر کھیل کر بھی مہا کو وہاں سے نکالنے کی کوشش ضرور کرے گا۔
شاید وہ دونوں باتیں کرتے سو گئے تھے۔ آخر کتنی دیر ایک دوسرے کا غم بانٹتے۔ وہاں تو دونوں کے پاس وقت ہی وقت تھا۔ اندھیرے میں کھلی آنکھوں سے بھی صرف تاریکی دیکھنے کو مل رہی تھی۔ بند آنکھوں کا اندھیرا اوڑھ کر تھوڑی نیند لے لی جائے تاکہ دماغ پر پڑا بوجھ کم ہو جاتا، سو دونوں جانے کس پل تھک کر سو گئے تھے۔ آنکھ کھلی تو غالباً رات ہو چکی تھی، جانے کون سا پہر تھا۔ کمرے کا اندھیرا کچھ اور گھنا ہو گیا تھا۔ تب فراز نے ہولے سے مہا کو پکارا تھا۔ وہ نیند سے جاگ رہی تھی۔ اس کی صدا پر گھبرا کر اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ نیند نے وقتی طور پر صحیح مہا کو اس ماحول سے دور کر دیا تھا، لیکن اب پھر وہی اندھیرا تھا اور بند کوٹری میں فراز کے ساتھ بے یار و مددگار سی وہ اداس بیٹھی تھی۔ مہا، کیا تم سو رہی ہو؟ ایک بار پھر اندھیرے میں فراز کی بھاری آواز گونجی تھی۔ نہیں، میری آنکھ کھل گئی ہے، جاگ رہی ہوں اب، اس نے آہستگی سے جواب دیا اور پاؤں سمیٹ کر بیٹھ گئی۔ بڑی عجیب سی بات تھی، وہ جب سے اس کمرے میں آئی تھی اسے ڈر نہیں لگا تھا۔ فراز کی موجودگی نے جیسے مہا کے تمام خوف و ہراس کو اپنے اندر جذب کر لیا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ فراز کو جانتی پہچانتی تھی۔ ان حالات سے، گھر سے اتنی دور، قسمہ پرسی کی حالت میں ایک اندھیری کوٹری کے اندر کسی شناسا کا پاس ہونا کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ وہ لڑکا بے انتہا شریف، سمجھدار اور بردبار سا تھا۔ اس کا نکھرا، ستھرا مہذب انداز اور دوستانہ لہجہ شاید سبھی کے لیے پسندیدہ رہا تھا۔ نگین بھی اسے بے حد لائق کرتی تھی کیونکہ وہ ریاض صاحب کا چہیتا بھی تھا۔ فراز کئی بار نگین اور ارتضیٰ سے ملنے گھر پر آیا تھا اور اس لڑکے کی اس آمد و رفت میں وہاں کی سے محض ایک دو بار رسمی بات چیت ہوئی تھی۔ وہ اس کے لیے اچھی رائے رکھتی تھی، لیکن آج ان ناقابل یقین حالات میں مہا کو امید نہ تھی کہ وہ اچانک فراز سے آ ملے گی۔ آج وہاں اس بند کوٹری کے کٹے ماحول میں فراز کی جگہ اگر کوئی دوسرا ہوتا تو یقیناً مہا ذہنی طور پر ہی نہیں، اعصابی طور پر بھی خود کو لوز کر بیٹھتی۔ وہ دونوں وہاں قید تھے، لیکن دونوں کی فیلنگز الگ تھیں۔ مہا مجبور اور پریشان حال لڑکی تھی، جبکہ فراز حوصلہ مند اور جرأی نوجوان تھا۔ وہ محض اپنی ماں کی خاطر یہ جبر اٹھانے پر مجبور تھا۔ اگر وہ تنہا وہاں قید ہوتا تو اس اندھیرے جہنم سے کبھی کا فرار ہو گیا ہوتا، لیکن ماں کی اطلاع پا کر بھی وہ اس کی آس میں بیٹھا اندھیری کوٹری میں دن گن رہا تھا۔ مہا کی آمد کے بغیر فراز نے اس ڈری سہمی لڑکی کو اپنی باتوں کے گداز سے کافی حد تک اس اندھے ماحول کا عادی بنا دیا تھا۔ وہ گھر سے دوری کے احساس کو بھی کسی پرخلوص دوست کی طرح بانٹ دیا تھا۔ فراز کی حوصلہ دلاتی باتوں اور تسلی نے مہا کو ہراساں ہونے نہ دیا تھا، بلکہ فراز کی وجہ سے مہا کے دل کو خاصی تقویت ملی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کال کوٹری میں مہا جس مرد کے ہمراہ قید تھی وہ بھلا آدمی تھا، اور مہا جیسی لڑکی اپنی عزت، نسوانیت اور وقار کو اس سے کوئی خطرہ محسوس نہ کرتی تھی۔ جانے کیوں مہا نے از خود فراز پر مکمل بھروسہ کیسے کر لیا تھا؟ اگر اس کی جگہ کوئی دوسرا مرد ہوتا تو یقیناً وہ لڑکی اپنی عزت اور حرمت کے تحفظ کی خاطر چوکنا بیٹھی رہتی اور پلکوں میں ہی رات گزار دیتی، لیکن فراز کی شرافت اور اس کی نیت اور ایمان پر مہا کو پورا بھروسہ تھا۔ اس کی موجودگی میں وہ اپنی نسوانیت اور عزت کو بھول کر جیسے مکمل سکون اور اطمینان سے وہاں بیٹھی تھی۔ ارتضیٰ کو بھی فراز بے حد پسند تھا۔ وہ بارہا فراز کی سنجیدہ شخصیت، متانت اور پرخلوص محبت کو سراہ چکا تھا۔ ارتضیٰ نگین سے اس بارے میں کئی بار کہہ چکا تھا کہ وہ ریاض صاحب کے چہیتے اور لاڈلے ورکر کو خود بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کیونکہ وہ ایک مہذب اور ڈیسنٹ پرسنالٹی رکھتا ہے۔ بگ ٹائیگر کے غنڈوں نے جب فراز کو اغوا کیا تھا تو ارتضیٰ کیسے بے قرار ہو گیا تھا۔ اس اغوا نے بھی فراز کو ارتضیٰ کے قریب کر دیا تھا۔ وہ اسے زخمی دیکھ کر، اس کی ماں کی تکلیف دیکھ کر بہت آزردہ ہوا تھا، اور اب اغوا کے بعد مہا جب سے اس اندھیرے کمرے میں آئی تھی، فراز مسلسل اس کی دلجوئی میں مصروف تھا۔ اس نے اپنے کسی رویے یا بات سے مہا کو ہرٹ نہیں کیا تھا، اندھیرے کے باوجود اسے دور ہٹ کر بیٹھا تھا اور اپنی شائستگی اور خلوص سے مہا پر اپنے بھروسے کو بحال رکھا تھا۔ اب تو فراز کی وہاں موجودگی مہا کے لیے ایک مضبوط سہارے کی مانند تھی۔ اس کی وجہ سے ہی مہا وہ اندھا وقت بتا پائی تھی، ورنہ اپنے اغوا کے بعد اب تک وہ روتے روتے مر چکی ہوتی۔ فراز نے باتوں باتوں میں مہا کو فرار پر آمادہ کر لیا تھا۔ وہ چاہتا تھا جتنی جلدی ممکن ہو وہ وہاں سے چلی جائے، اس طرح وہ مجرموں کی گرفت سے نکل جاتی اور دوسرا پولیس کو بروقت اطلاع دے کر مدد کے لیے کہہ سکتی تھی، اور اس کا کوئی بھی اسٹیٹمنٹ اس ٹھکانے پر پولیس کو ریڈ پر مجبور کر سکتا تھا۔ ہاں، اس فرار میں خوف بھی تھا اور کافی حد تک رسک بھی، لیکن بہتر نتیجے کے حصول کے لیے یہ قدم اٹھانا ضروری تھا، اور فراز اسی لیے مہا کو آمادہ کرنے پر مصر تھا کیونکہ وہ جانتا تھا مہا ایک پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی تھی۔ وہ اعصابی طور پر مضبوط تھی اور کسی ممکنہ خطرے میں جلد ہار جانے کی بجائے مقابلہ کرنے کو ترجیح دے سکتی تھی۔ اسے خود پر مکمل کنٹرول تھا، اسی لیے وہ فرار میں کامیاب ہو سکتی تھی۔ مہا کی خاموشی نے فراز کو اس کی رضامندی کا ادراک دلایا تھا، اسی لیے اس نے موقع بے موقع مہا کو بارہا فرار کے بعد کی صورتحال سے نپٹنے کے طریقوں کے بارے میں ہدایات دے دی تھیں، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ اس رات کوئی بھی ان کے لیے کھانا نہ لے کر آیا تھا،
اور نہ ہی رفع حاجت کے لیے کمرے سے باہر نکلنے کا کوئی انتظام کیا گیا تھا۔ دونوں اس اندھیری قید میں رات گئے تک دروازے کے باہر ابھرتی چاپ کے منتظر رہے تھے، لیکن دور دور تک کسی کے آنے کا امکان نہ تھا۔ پھر آدھی رات بیت گئی۔ وہ دونوں جاگتے رہے، لیکن تھک کر اپنی اپنی جگہ دب کے بیٹھے رہے تھے۔ خاموشی نے ماحول کو کچھ اور دوام بخش دیا تھا۔ پھر بہت دیر کے بعد فراز کی آواز نے خیالوں میں گم بیٹھی مہا کو چونکا دیا تھا۔ وہ محتاط انداز میں اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ نیند سولی پر بھی آ جاتی ہے، بس اسی مقولے کے مصداق وہ بھی بار بار اونگنے لگتی تھی، لیکن دماغ پر پڑا دباؤ یکدم اسے جھنجھوڑ ڈالتا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر پھر سے بیداری کی کیفیت سے دوچار ہو جاتی تھی۔ کچھ بولو مہا، اتنی چپ کیوں ہو تم؟ فراز نے جیسے ایک بار پھر اصرار کیا تھا۔ تب مہا نے کمر دیوار سے لگا کر جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا تھا اور اکتاہٹ سے کہا تھا، کیا بولوں فراز صاحب، اس تاریک قید میں جانے باتیں بھی کہاں کھو گئی ہیں، لگتا ہے سبھی کچھ بھول گئی ہوں۔ ہاں، دل ہے جو مسلسل دھڑک رہا ہے، دل کو دھڑکتے رہنا چاہیے مہا، ورنہ جانتی ہو کیا ہوگا، ہم اندھیرے ہی میں مار دیے جائیں گے۔ مہا مسکرا دی، اب اور کیا ماریں گے وہ ہم دونوں کو، اس اندھیرے بند کمرے میں زندگی کا احساس ہی چھین لیا ہے۔ آپ کو خبر ہے فراز صاحب، احساس ایسی تنہائی اور عذاب میں زیادہ کام کرنے لگتا ہے، وہ بندے کو بے بس کر ڈالتا ہے۔ ہاں، یہ ٹھیک کہا تم نے، احساس اور سوچ انسان کو کہیں نہیں چھوڑتے، یہ زندگی کی علامت ہیں اور زندگی کو بدتر بنانے والے عوامل بھی۔ احساس اور سوچ کسی بھی بے حس انسان کو آسانی سے مار سکتے ہیں۔ مہا نے فراز کے متفق ہونے پر جیسے اپنے ہونے کا احساس دلایا تھا۔ میں بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ یہ احساس کہ ہم اندھیرے میں مقید ہیں، ایسا ہی ہے جیسے اپنی قبر میں بیٹھے ہوں۔ سوچئے فراز صاحب، زندہ انسان قبر میں اتر جائے تو کیسا محسوس کرتا ہے، لمحے بھر کو سوچئے، یقیناً آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ فراز نے گہری سانس لی اور زبانی انداز میں بولا، یہی تو میں نہیں چاہتا مہا، موت کا خوف آزادی کی صبح آنے نہیں دیتا، تم بھی اپنے اس احساس کو سلا دو۔